ہو, اس کے رزق میں برکت ہو, تو آپ نے اس کے لیے بہت ہی بڑا نسخہ کیمیا تجویز فرمایا. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ فلیبر بوالدیہ ولیصل رحمہ. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت دے دی جائے, اس کو لمبی عمر ملے, بابرکت عمر ملے, اور اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیبر بوالدیہ, اس کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خوشگوار بنانے چاہیے. جو شخص یہ دونوں چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہو, اور یہ بہت بڑی چیزیں ہیں, بڑی نعمتیں ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت ہو اور آپ کے رزق میں برکت ہو, فراوانی ہو, وسعت کے ساتھ آپ کو رزق ملے. میں اور آپ ہم سب ان دونوں چیزوں کے متمنی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کس طرح مل سکتی ہیں؟ اس طرح کہ اپنے والدین کی خدمت کریں, والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں, ان کی نافرمانی نہ کریں, ان کو اذیت نہ پہنچائیں. میرے بھائیوں, والدین کو اذیت پہنچانا یا والدین کی نافرمانی کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. آئیے وہ حدیث سنیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا انبئکم باکبر الکبائر, کہ کیا میں تمہیں اس گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں جو سب سے بڑا گناہ ہے. کبائر میں, کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ. صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول, ضرور فرمائیے. تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین, سب سے بڑے گناہوں میں, کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اور اس کے ساتھ ہی عقوق الوالدین, والدین کا عقوق کرنا. عقوق سے مراد کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا اور والدین کو کسی طرح سے اذیت پہنچانا. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کو اذیت پہنچانا. اور آئیے ذرا دیکھیں کہ یہ جو عقوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا, جس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا شرک کے بعد, یہ ہوتا کیا ہے اور اس کی مختلف شکلیں کیا ہیں؟ عقوق کا جو لفظ ہے یہ عق سے ہے. عق کا معنی ہوتا ہے کاٹنا, اور اسی سے عقیقہ بھی ہے, کیونکہ عقیقہ میں آپ ایک جانور کی گردن کاٹتے ہیں, اس کو ذبح کرتے ہیں. عق کا معنی کاٹنا ہوتا ہے, ذبح کرنا ہوتا ہے. اور عقوق الوالدین جو ہے, والدین کا عقوق کرنا, اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آئیے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سن لیجئے کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا گناہ قرار دیا شرک کے بعد. اس میں ایک تو پہلی شکل والدین کو اذیت پہنچانے کی, والدین کو رلانا یا والدین کو غمزدہ کرنا, ان کو افسردہ کر دینا. کوئی ایسی بات کر کے ان کے سامنے یا کوئی ایسی حرکت کر کے ان کے سامنے ان کو افسردہ کر دینا, ان کو غمزدہ کر دینا, افسوس اور صدمے میں مبتلا کر دینا اور ان کو رلا دینا. یہ والدین کی نافرمانی میں اور والدین کو اذیت پہنچانے کی شکلوں میں ایک شکل. اسی طرح ایک شکل یہ کہ آپ والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں, کہ والدین کو ڈانٹ ٹپٹ کریں, ان کے ساتھ ان کو جھڑکیں, بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں ان کے سامنے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ لا تقل لهما اف, ان کے سامنے آپ اف بھی نہیں کر سکتے, ہوں بھی نہیں کر سکتے ہیں والدین کے سامنے. والدین آپ کو حکم دیں اور حکم پر آپ ہوں کریں یا اف کا مظاہرہ کریں, یہ اف تک کہنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. جب اف تک کہنا جائز نہیں تو ڈانٹ ٹپٹ کرنا یا ان کے سامنے بدتمیزی, بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا, یہ کہاں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لا تنہرہما, والدین کو مت ڈانٹا کرو. وقل لهما قولا کریما, ان کے لیے اچھی بات کیا کرو, نرم رویے کے ساتھ اچھے انداز سے بات کیا کرو, ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے بات کیا کرو, ان سے گفتگو کیا کرو. والدین کے ساتھ گفتگو کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ ادب بتلا رہا ہے کہ ادب کیا ہونا چاہیے, طریقہ کیا ہونا چاہیے والدین کے ساتھ بات کرنے کا. قل لهما قولا کریما, اچھے انداز سے بات کیا کرو اور ڈانٹ ٹپٹ نہ کیا کرو. اسی طرح ایک اور شکل یہ ہے والدین کو اذیت پہنچانے کی کہ جب آپ گھر سے باہر ہوں تو اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی خوش مزاجی کے ساتھ بات کریں, ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ان سے بات کریں, بڑے بااخلاق انداز سے. لیکن جیسے ہی گھر کی دہلیز سے اندر قدم رکھیں تو آپ کے چہرے پر 12 بج جائے. والدین کے سامنے جائیں تو آپ کے چہرے پر غصے اور ناراضگی کے آثار نمایاں ہوں.
والدین آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ والدین ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، جب آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے وہ آپ کی خیریت یاد کرنا چاہیں گے، آپ سے حال احوال پوچھنا چاہیں گے، لیکن آپ ان کو اچھے انداز سے حال احوال بتانے کی بجائے ان کے سامنے اپنے چہرے پر بارہ بجا لیں اور اپنے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں کر لیں، تو یہ کہاں کی خوش اخلاقی ہے؟ یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے والدین کے سامنے غصے کے آثار ظاہر کرنا یا ناراضگی کے آثار دکھانا، اپنے چہرے پر چہرہ بنائے ہوئے ان کے سامنے آنا، یقینی طور پر یہ والدین کے لیے اذیت ناک ہے، اس سے والدین کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے منع فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی تو خطبہ شروع ہوا ہے اور ساتھی پیچھے کھڑے ہیں، تو آپ ذرا سمٹ جائیں، ساتھیوں کو آگے بیٹھنے کی ان کے لیے گنجائش چھوڑیں، ان کو موقع دیں آگے بیٹھنے کے لیے۔ اسی طرح سے والدین کو اذیت پہنچانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جب آپ کے والدین آپ سے بات کرنا چاہتے ہوں تو آپ ان کی طرف حقارت کی نظروں سے دیکھیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی والدین ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کی طرف حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، جیسے وہ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ان کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے۔ اور جب آپ اپنے والدین کو حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے اور ان کی بات کو توجہ سے نہیں سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے والدین کے دل کو تکلیف پہنچے گی کہ میرا بچہ کیوں نہیں میری بات کو سنتا، میرا بچہ میری بات پر کیوں ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، میری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو والدین کی طرف حقارت کی نظروں سے دیکھنا، ذلت آمیز نظروں کے ساتھ دیکھنا اور ان کی باتوں پر توجہ نہ دینا، ان کی باتوں کو غور سے نہ سننا، اس سے آپ کے والدین کو یقیناً اذیت پہنچے گی، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے والدین پر امر چلانا، اپنا حکم جاری کرنا کہ آپ یہ کام کریں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں۔ جس طرح کے بعض اوقات گھر میں بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں، جوان ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ اپنی والدہ کو کہتی ہیں کہ امی گھر کی صفائی کرو، امی مجھے یہ تیار کر کے دو، امی میری کپڑے دھو کے دو، امی میری کپڑے پریس کر کے دو۔ اور میرے بھائیوں، یہ بدتمیزی ہے اپنے والدین کے ساتھ، خاص طور پر والدہ کے ساتھ۔ والدین پر حکم چلانا اور ان سے خدمت لینا، بجائے اس کے کہ خدمت کریں اپنے والدین کی، ان سے خدمت لینا یہ یقیناً والدین کو اذیت پہنچانے کے برابر ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ اسی طرح سے والدین کو اذیت پہنچانے کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ آپ کے لیے کھانا تیار کرے، آپ گھر میں داخل ہوں، آپ کے سامنے وہ کھانا لے آئے، آپ کی والدہ آپ کے سامنے کھانا رکھ دے، لیکن کھانا آپ کی پسند کے مطابق نہ ہو، آپ کی مزاج کے مطابق نہ ہو، تو آپ وہ کھانا اٹھا کے والدین کی طرف پھینک دیں یا اپنی والدہ کو کہیں کہ یہ کیا کھانا پکایا آپ نے۔ میرے بھائیو، اس سے کیا ہوگا؟ والدہ نے محنت کی اس کھانے کو تیار کرنے پر، آپ کے سامنے رکھا تیار کر کے، آپ نے ایک لفظ کہہ کے اس کا دل توڑ دیا، یقیناً اس کے دل کو اذیت پہنچی۔ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے کو برا بھلا نہیں کہا ہے، معیوب نہیں کہا۔ آپ کی پسند کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی پسند کے مطابق نہیں ہے نہ کھائیں آپ، لیکن برا بھلا تو نہ کہیں۔ کھانے کو برا بھلا کہنا اور اپنی والدہ کے دل کو توڑنا، اس کے دل کو اذیت پہنچانا، یہ یقیناً بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اسی طرح سے والدین کو اذیت پہنچانے کی جو مختلف شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ والدین آپ کو کوئی مشورہ دے لیکن آپ ان کے مشوروں پر کوئی توجہ نہ دیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب والدین سے مشورہ کریں، اپنے کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ جب والدین سے مشورہ کرتے ہیں، جو والدین آپ کو مشورہ دیں، آپ اچھے انداز سے ان کے مشورے کو سنیں اور ان کے مشوروں پر غور کریں، اور والدین سے وعدہ کریں کہ ٹھیک ہے ابا جان، ٹھیک ہے امی جان، میں آپ کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ مشورہ دیں، آپ ان کے مشوروں کو فوراً ٹھکرا دیں، اس سے کیا ہوگا؟ یقیناً والدین کے دل کو اذیت پہنچے گی، ان کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح والدین کو اذیت پہنچانے کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ والدین کے سامنے بیٹھے ہوئے مشکلات ان کے سامنے ذکر کریں۔ آپ کی جو مشکلات آپ کی بیوی کے ساتھ ہیں، آپ والدین کے سامنے ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اور بھائی، آپ کی بیوی کے ساتھ جو آپ کی مشکلات ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہی ان کو حل کریں۔ والدین کے سامنے کیوں ان مشکلات کو ذکر کرتے ہیں؟
क्यों वालिदैन को खामखा परेशान करते हैं, क्यों वालिदैन को रुलाते हैं अपनी और अपनी बीवी की मुश्किलात को जिक्र करके, या आपके और आपके औलाद की कोई मुश्किलात हो, या आपके और आपके भाइयों की मुश्किलात हो, बहन भाइयों की मुश्किलात को वालिदैन के सामने जिक्र करके यकीनन आप अपने वालिदैन को अजियत पहुंचाएंगे, उनको तकलीफ पहुंचाएंगे, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है शिर्क के बाद। इसी तरह से वालिदैन को अजियत पहुंचाने की शक्लों में से एक शक्ल ये भी है कि वालिदैन को कोई शख्स बुरा भला कहे, गाली गलौज करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मिनल कबाइर शत्म रजुल अबवैहि, कि कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह यह है कि इंसान अपने वालिदैन को गाली गलौज करे। साहबे किराम ने पूछा कि कोई शख्स अपने वालिदैन को भी गाली गलौज कर सकता है? आपने फरमाया हाँ, वो कर सकता है, इस तरह कि वो किसी के वालिदैन को बुरा भला कहेगा, उनको गाली गलौज करेगा, तो वो उसके नतीजे में क्या करेंगे, इसके वालिदैन को बुरा भला कहेंगे, तो गोया कि ये खुद अपने वालिदैन को बुरा भला कह रहा है, ये खुद अपने वालिदैन को गाली गलौज कर रहा है। इससे यकीनन आपके वालिदैन को अजियत पहुंचेगी। इसी तरह से इसकी एक शक्ल ये भी है कि वालिदैन आपको बुरे कामों से मना करें, मसलन शराब नोशी से मना करें, सिगरेट नोशी से मना करें आपको, और आपको नमाज पढ़ने का हुक्म दे, लेकिन आप अपने वालिदैन के सामने बैठे हुए उनकी नाफरमानी करते हुए दीदा दिलेरी के साथ जसारत करते हुए उनके सामने ही सिगरेट नोशी शुरू करते हैं। वालिदैन मना करते हैं लेकिन आप उनके सामने ही सिगरेट नोशी शुरू कर देते हैं। चलो पीठ पीछे अगर पी लेते तो दूसरी बात ही, कम से कम आपके वालिदैन को अजियत न पहुंचती, लेकिन उनके सामने जसारत करते हुए इस तरह उनकी नाफरमानी करना, और वो आपको नमाज के लिए जगाते हैं। खासतौर पर आज के नौजवान वालिदैन अपनी औलाद को जगाते हैं नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए, कि उठो बेटा नमाज पढ़ो, लेकिन वो वालिदैन को गालियां